اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ یہ جو لفظ ترجیح ہے یہ بڑا سمجھنے والا ہے کہ کوئی کس چیز کو ترجیح دیتا ہے۔ انسان کے پاس بیک وقت بہت ساری چیزیں اور بہت سارے کام کرنے کو ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ان سارے کاموں میں سے کسی ایک کام کو چنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کو ترجیح دی ہے باقی کاموں پر۔ اس سے اس شخص کی ذہنی ساخت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اس کی سوچوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے، زندگی میں اس کا مقصد کیا ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور اس شخص نے جو پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، جو تربیت پائی ہے، اس سے پھر اس نے اپنے لیے کیا نصب العین اختیار کیا ہے اس کی اس ترجیح سے اندازہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ زندگی میں پیسے کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، لیکن اگر وہ بیمار ہو جائیں تو پھر پیسہ ترجیح نہیں، پھر صحت ترجیح ہے، پھر ترجیحات بدل جاتی ہیں، سوچ بدل جاتی ہے، پھر لوگ اپنی صحت کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ آرام کو، صحت کو، سکون کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، لیکن اگر انہیں محسوس ہونا کہ میرے بچوں کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے اور میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کی ترجیح بدل جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مجھے آرام نہیں کرنا چاہیے، نیند پر خیال نہیں کرنا چاہیے، بچوں کا مستقبل دیکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مال میں سے، اقتدار میں سے انہیں دو چیزوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے کہ مال، اقتدار چاہیے یا عزت چاہیے، تو لوگ پھر سارا کچھ قربان کرتے ہیں اور عزت کو بچا لیتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر بات ایمان کی آ جائے تو لوگ عزت اور جان بھی قربان کر دیتے ہیں پر ایمان بچا لیتے ہیں۔ تو یہ ترجیح ہے۔ زندگی میں ترجیح کیا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں آج کل لوگوں کی کچھ ترجیحات بدل گئی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اصل ترجیح ہوتا ہے، فرع ترجیح نہیں ہوتی۔ یہ جو فروعات ہوتی ہیں یہ ترجیح نہیں ہوتی، جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، اس کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ مثلا فرض نماز کو ترجیح دینا ضروری ہے، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ محفل بڑے اہتمام سے کریں گے، ختم بڑے اہتمام سے دلائیں گے، مستحبات پر بڑی توجہ کریں گے۔ ان سے کہا جائے آپ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں دعا کریں میں نمازی بھی ہو جاؤں۔ تو میرے عزیز، جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں، آپ کو اس کو ترجیح دینی چاہیے تھی۔ آپ فروعات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ آپ نے والدین کا ختم تو لاکھوں روپے لگا کر کے ختم تو دلا دیا ہے، لیکن آپ فرض نماز ادا ہی نہیں کرتے، واجبات کا آپ لحاظ ہی نہیں کرتے۔ تو جو اصل ہے جب تک اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی، جو فرض ہے جب تک اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی، تو آپ نفلی کام جتنے مرضی کرتے پھریں، قابل قبول ہی نہیں ہے۔ بنیاد بڑی ضروری ہے، بنیاد، اس بنیاد کو سمجھنا بنیادی طور پر کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بدو آیا۔ امام بہقی اس حدیث کو لائے ہیں اور اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں میں وہ عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ جنت سب سے آخری نتیجہ ہے زندگی کا اور آخرت کا، تو اس نے آخری بات ہی پوچھ لی، موٹا ہی سوال کر دیا، بنیادی بات ہی پوچھ لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیں میں کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز ادا کر،
فرض نماز ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، زکوٰۃ تیرے اوپر فرض ہو تو اسے ادا کر. یہ فرائض صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بتائے، صرف فرائض. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کی عزت کی قسم نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں کوئی اضافہ کروں گا. وہ کہہ کے چلا گیا تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کی زیارت کر لو. اس لیے کہ اس نے اصول، اس نے بنیاد پر توجہ کی ہے، اصل پر توجہ کی ہے. آپ خوب اصالہ ثواب کریں، خوب محافل کریں، لیکن جو اصل ہے پہلے اس پر تو توجہ کریں، جو بنیاد ہے پہلے اس پر تو غور کریں. اسی طریقے سے پھر فرائض میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کچھ چیزیں فرض کفایہ ہیں، کچھ فرض عین ہیں. بعض لوگوں کی فرض کفایہ پر بڑی توجہ ہوتی ہے اور فرض عین کی طرف ان کا گمان نہیں ہوتا. اس کی سادہ مثال آپ دیکھ لیں، جتنے لوگ آپ کو جنازے میں ملتے ہیں اتنے فجر میں بھی ملتے ہیں. جنازہ فرض کفایہ ہے، ظہر کی نماز فرض عین ہے، لیکن وقت نکال کر لوگ جنازے میں پہنچیں گے، پھر ملاقات بھی کریں گے، اہل خانہ کو بتائیں گے بھی کہ ہم آئے، لیکن جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے اور نماز پڑھنا فرض عین ہے. جو فرض عین ہے اس پر توجہ ہی نہیں، اور جو فرض کفایہ ہے اس پر بھاگ بھاگ کر لوگ عمل کریں گے. اسی طرح اقدام جہاد فرض کفایہ ہے اور والدین کی خدمت فرض عین ہے. کچھ لوگ مجاہدوں کی تختیاں تو لگا لیتے ہیں اور گلیوں کے نام تو اپنے نام پر رکھنے کے شوقین ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہوتے. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں بھی ایک شخص حاضر ہوا تھا اور اس نے اجازت مانگی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جہاد پہ جانا ہے، مجھے اجازت ہے. تو حضور نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہے؟ بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھاڑنا ہے. تیرے والدین زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں. تو محبوب نے فرمایا ان کے پاس رہ، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت موجود ہے. فرمایا ان کے پاس رہو، ان کے قدموں کے نیچے، ان کے قدموں کے پاس تمہاری جنت موجود ہے. لیکن جہاد کے بہت زیادہ شوقین ہونا. اور چلیں تھوڑا سا اور وضاحت کر لیتے ہیں. پیر صاحب کے پاس حاضری ٹائم پہ دیتا ہے، ابا جی کا حال بھی نہیں پوچھتا. جماعت میں چلے لگانے اور تبلیغ کرنے کو وقت پہ جاتا ہے، والدین کا حال ہی نہیں پوچھتا. تبلیغی ڈیوٹیاں کر رہا ہے، فلاں جگہ خدمتیں کر رہا ہے، فلاں جگہ حاضریاں لگوا رہا ہے، فلاں جگہ درویش بنا ہوا ہے. بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے. جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. ترجیح کس چیز کو دینی ہے اس کو سمجھے. دین نے بنیادیں فراہم کی ہیں، ان بنیادوں کو سمجھنے کی ضرورت. لیکن ہم چیز پر غور ہی نہیں. میرے پاس نا ایک دفعہ دو دوست آ گئے تو آگے کہنے لگے فلسطین جانے کا کوئی رستہ بتائیں. تو آپ کو پتہ ہے جذبات اللہ کے فضل سے سب کے ہیں ان مسلمانوں کے لیے، لیکن جانے کا کوئی رستہ موجود نہیں ہے. آپ کے تو پاسپورٹ پہ لکھا ہے سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے اس پر ویزا لگ سکتا ہے. کیسے جائیں گے آپ؟ ممکن نہیں. تو مجھے کہنے لگے جی، میں نے کہا بھی مجھے تو کوئی رستہ نہیں آتا، آپ کسی اور سے پوچھیں. تو کہنے لگے اسی تے ان سارے بال روندے چھاڑ آئے، اسی فلسطین چلے. وہ تو پیچھے تک آئے، بیوی رو رہی تھی، بچے رو رہے تھے. تو ہم نے کہا نہیں ہم نے جانا ہے. تو اب تو بڑی بےزتی ہے واپس جائیں. تو میں نے کہا آپ کس مقصد کے لیے جانا چاہتے تھے؟ شان بڑھانے کے لیے؟ عزت بےزتی مثلا کس کے سامنے؟ اگر اللہ کے سامنے ہے تو پھر تو آپ کا نکلنا قبول ہے، نیت کر کے نکل آئے. لیکن اگر ہمارا یہ معیار بن جائے، ہمیں پتہ ہی نہیں ترجیح کس چیز کو کہتے ہیں، اپنے حساب سے چیزوں کو طے کرتے ہیں، اپنے حساب سے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے مولوی تو بزدل ہے، یہ جا ہی نہیں رہا، فلانا آدمی تو پیچھے رہ گیا، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، اس کو. ہمیں بھی بڑے لوگ مشورہ دیتے ہیں جناب یہ کر دیں، فلاں کر دیں، نکل آئے. تو میں کہتا ہوں چلو تھوڑا بہت کتاب و سنت ہم نے بھی پڑھا ہے، شاید جو بات آپ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ کی سمجھ ہم بھی رکھتے ہوں. تو آپ جو ترجیح ہمیں بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ اس وقت ترجیح نہ ہو، ترجیحات کچھ اور ہوں.
नारा तकबीर लगाना बड़ा कमाल है, पर पहले को हजरत उमर जैसा पैदा तो कर लेना चाहिए। हजरत उमर आए तो नारे लग गए, लेकिन ये कि पहले उमर तो आए। तो हम ये करते हैं कि हम कहते हैं नहीं भाई ये मेरी समझ में आ रहा है लिहाजा आप निकले। तो बाज़ौक़ात तरजीह कुछ और होती है। और हमारा दीन बड़ा वाज़ेह है, बड़ा फितरत के करीब है, बड़ा हसीन है, जिंदगी समझा देता है, जीने के सलीके आते हैं। इंसान किसी तरह भी अपनी शख्सियत पर, अपनी रूह और अपने दिल पर कोई बोझ महसूस नहीं करता। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में शख्स आया है, ये सुनन अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। हजरत अमर इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं बैठा हुआ था सरकार की बारगाह में, और उसने आके अर्ज की कि मैं आपके दस्ते मुबारक पर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके दस्ते मुबारक पर हिजरत की बैत करने आया हूं कि मैं वतन छोड़ दूंगा, दीन के लिए हिजरत करूंगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बैत करने आया हूं और वालिदैन को रोता छोड़ के आया हूं। तो हुजूर इतनी बड़ी कुर्बानी दे के आया हूं मैं, तो मुझे बैत फरमाइए। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वापस चला जा, और जैसे तूने उन्हें रुलाया है ना वैसे जाके उन्हें हंसा भी। इसलिए कि तेरी तरजीह बैत है हिजरत पर, और अल्लाह के रसूल तुझे ये तरजीह दे रहे हैं कि तू वालिदैन की खुशी में खुश रहे, उनकी रजा का ख्याल कर, उन पर तवज्जो दे, अपने घर के मामलात को समझ, गौर कर। तो तरजीह देखें दीन हमें क्या सिखाता है। हम कुछ फुरुआत में उलझ गए हैं, कुछ नवाफल में उलझ गए हैं। बाज लोग ऐसे हैं जो बाज ऐसी चीजों में उलझ गए। आपको पता है मैं पिछले साल में कुछ अरसा मेरी सेहत ठीक नहीं थी, मैं कुछ अलील था, तो डॉक्टर ने मुझे पाबंद कर दिया कि आप कोई सफर न करें। मैं कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए सफर नहीं कर सका। तो कुछ दोस्त ना बड़े माशाअल्लाह से वो बुजुर्ग किस्म के होते हैं, वली अल्लाह, दरवेश, सूफी, वो कहते तुसी गौस पाक दा नाम लेके आ जाओ, अल्लाह करम करेगा। तो मैंने कहा डॉक्टर ने मना किया, कहने डॉक्टरों की पता होवे। तो वो चाहते थे कि पीर साहब ना रूहानी परवाज करन, ये कितने डॉक्टरों के पीछे लग गए ने। ये अजीबोगरीब फलसफा है भाज दोस्तों का। तो भाई दीन तो हमें ये समझाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स ने अर्ज की हुजूर मेरे पास ऊंट है, तो क्या मैं इस ऊंट को खुला छोड़ दूं अल्लाह के भरोसे पर? हुजूर ने फरमाया नहीं, पहले इसको बांध फिर अल्लाह पे भरोसा कर। जो असबाब है वो इख्तियार कर, जो जरूरत है उसका लिहाज कर। मैं अल्लाह पे भरोसे पे फलां काम कर दूं, भाई आप सारे असबाब करें फिर अल्लाह पे भरोसा करें। सारे असबाब हों भी तो काम तभी होता है जब अल्लाह चाहता है। तो हमारा जो जहन साजी है दीन के ताल्लुक से वो बड़ी जरूरी है। बाज काम ऐसे होते हैं जो ज्यादा जरूरी होते हैं। हाँ, किसी जगह आप नफल छोड़ दें, किसी जगह आप इबादत छोड़ दें, किसी जगह आप नफली रोजा छोड़ दें, वहां कुछ और तरजीह बना लें। दीन आपको वहां एक और आलीशान काम बताता है जो नफली रोजे से, नफली नमाज से, नफली सदके से अफजल है। और खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और ये देखें हुजूर तवज्जो कैसे दिलाते हैं, फरमाया तुम्हें वो अमल ना बताऊं जो नफली नमाज से भी अफजल है, नफली रोजे से भी अफजल है, सदके से भी अफजल है। या रसूलल्लाह बताइए, फरमाया दो रूठे हुओं में सुलह करा दो, अल्लाह इन सारे नफली कामों से ज्यादा सवाब अता कर दे। जो दो झगड़े हुए हैं, जो आपस में लड़ पड़े, जिनमें शकर रंजी हो गई, तुम उन दो दिलों को करीब कर दो, उन दो मुसलमानों को मिला दो। ये इस वक्त तुम ये ना कहो कि भाई मैं तो नहीं आ सकता, मेरा नफल का टाइम है, मैंने नफल पढ़ने, मैं नहीं आ सकता, मैंने रोजा रखा हुआ नफली, मैं नहीं आ सकता, मैंने इस वक्त जो है अल्लाह के रास्ते में सदकात करने। इस वक्त तुम्हारी तरजीह ये है कि दो लोग लड़ पड़े हैं, उनमें झगड़ा हो गया, वो दो खानदान आपस में बिछड़ रहे, उनके अंदर दूरियां पड़ रही हैं, दरारें आ रही हैं,
اس مسئلے کو حل کرنا تمہاری ترجیح ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ میں نے نفل پڑھنے اور یہ کہ میں نے عبادت کرنی ہے۔ تو دین جس طرح کی ترجیح سکھاتا ہے، اب دیکھیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے ایک آدمی کنویں میں گر رہا ہے، تو شریعت آپ کو کہتی ہے کہ نماز توڑ دو، وہ جو گر رہا ہے پہلے اسے بچا لو۔ آپ یعنی اس کا ترجمہ آپ یوں بھی کر لیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک آپ کی نظر پڑی ہے اور کوئی گاڑی سے ٹکرانے لگا ہے، کوئی چھت سے گرنے لگا ہے، کسی کو بجلی کا کرنٹ لگنے لگا ہے، اس کی موت کا مسئلہ ہے۔ شریعت نے آپ کو اب ترجیح بتائی ہے کہ اب نماز نہیں پڑھنی، اب نماز توڑ دیں، نماز بعد میں پڑھ لینا، اب پہلے اس کو بچائیں۔ تو جو ترجیحات دین سکھاتا ہے، جو باتیں دین سمجھاتا ہے، جس پر دین آپ کی توجہ دلاتا ہے، اس پر لوگ غور ہی نہیں کرتے۔ وہ اپنے حساب سے چیزوں کو طے کرتے ہیں اور اپنے حساب سے، وہ کسی دانشور نے کہا تھا بے دینی سے بڑا نقص خود ساختہ دین ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ بے دین ہو گیا ہے، پر اس سے بھی بڑا نقص یہ ہے کہ اس نے اپنے حساب سے ایک دین گھڑ لیا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہی سارا کچھ ہے، یہی اصل ہے، یہی بنیاد ہے، یہی طے کر لی، یہی سارا کچھ ہے۔ اور دین کے جو وسیع مزاج ہے اور وسیع المشرب ہے جو دین، اس کو یہ سمجھ نہیں پا رہا۔ تو حقیقت دین کو قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، دوسرے پارے کا، تو قریش مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم آب زمزم کنویں سے نکال کے حاجیوں کو پلاتے ہیں، مسجد الحرام کی ہم خدمت کرتے ہیں، کوئی ضروری ہے کہ ہم کلمہ بھی پڑھیں؟ اتنا بڑا تو ہم کام کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال ہماری ذمہ داری ہے، اب ہم مسلمان بھی ہوں کلمہ بھی پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی، فرمایا کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبے کی خدمت کرنا اس کے برابر سمجھ لیا ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور اس کے رسول کی غلامی کی جائے؟ جب تک تم یہ نہیں کرتے اتنی دیر تک نہ حاجیوں کو پانی پلانا نفع دے گا، نہ کعبے کی خدمت نفع دے گی، یہ تبھی نفع دے گی جب تمہارے اندر ایمان ہوگا۔ تو بھائی ترجیحات کا تعین کریں زندگی میں، آپ غور کریں کہ زیادہ ضروری کیا ہے، آپ کو زیادہ ضروری کام جو کرنا ہے اس پر آپ غور کریں۔ ہمارے صاحب ہمیں ایک بات سمجھایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ نفس کی خواہش اور ہوتی ہے اور رب کی مرضی اور ہوتی ہے، اور فرماتے کبھی کبھی دینی معاملات میں بھی انسان کا نفس، دینی یہ باریک بات ہے، اس کو سمجھیے کہ دینی معاملات میں بھی نفس کی خواہش اور ہوتی ہے اور اللہ کی مرضی۔ لوگ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، میں چاہوں تو فجر کے بعد بھی کسی کو محفل کا ٹائم دے دوں تو ہو جاتا ہے جلسہ، زور کے بعد بھی کہوں تو لوگ قبول کرتے ہیں، لیکن میں صبح 9 بجے ادارے آتا ہوں، 10 بجے۔ ایک یہ کہ ہزاروں کا مجمع میرے سامنے بیٹھتا ہے اور میں ان سے گفتگو کروں، اور ایک یہ کہ ایک بچے کی بات سنوں جو کہتا ہے مجھے استاد نے جھڑکا ہے، ایک استاد کی بات سنوں جو مجھے کہتا ہے کہ جناب وہ مجھے فلانا مسئلہ ہے، میں نے 4 چھٹیاں کی تھی، اب میرے ساتھ یہ مسائل ہو رہے ہیں، میں یہ دیکھوں کہ آج صبح بچوں کا ناشتہ وقت پہ نہیں آیا، دوپہر کا کھانا ٹائم پہ کیوں نہیں پکا، یا میں یہ دیکھوں کہ یہاں تعمیراتی کام کیوں نہیں ہو رہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ سر درد نہیں لیتے، وہ سوسائٹیوں میں چلے گئے، ہمارے بعد بھی کئی آئے میدانوں میں، انہوں نے بڑی سوسائٹی میں گھر بنایا، کہا لوگ پریشان کرتے، اپنی اپنی ترجیح ہے۔ رات کو بڑے مجمع میں نعرے لگوا کے آپ آئیں، بہت بڑی خدمت لے کے آئیں، بہت بڑی آپ کر کے آئیں، لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ، لیکن اس کا مجھے فائدہ دین کا فائدہ نظر آیا۔ 8 10 15 لوگ مجھے ایسے یعنی پورے درخت بنے تیار ہوئے ملے کہ میرا ڈھیر سارا کام وہ سنبھالنے بھی لگ گئے۔ تو آنے والے وقت میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے میں کہوں گا کہ تیری ذات میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے کہ لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے۔ تو آپ کی ترجیح ہے نا، آپ کی ترجیح کیا ہے؟ آپ بڑا بڑا نام ہوتا ہے پر اس کے بعد پیچھے کوئی چیز نہیں، لیکن یہ کہ آپ
کچھ رجال کار تیار کرنا چاہتے ہیں، کچھ باقاعدہ، یہ کام مشکل ہے، یہ اس کی نسبت دوسرا کام شان و شوکت والا ہے، صبح کہیں دوپہر کہیں، اور اللہ کا فضل ہے نعرے بھی لگتے ہیں، پروٹوکول میں ملتا ہے، پھول بھی گرتے ہیں، رنگ برنگے کھانے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اتنی سردردی کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی ترجیح کیا ہے، آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا معیار کیا ہے، سٹیٹس کیا ہے؟ تو ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں، وہ میرے ابا جی کہا کرتے تھے کچھ بندیاں دی پالیسی ہوندی ڈنگ ٹپاؤ، آج شام دا ڈنگ ٹپاؤ تے کل ویکھی جائے گی، تو کچھ کہتے ہیں بھئی یہ نہیں ہے، منصوبہ بندی صحیح کرنی چاہیے، بچوں کے مستقبل کے بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ترجیح کیا ہے۔ اسی طرح دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو دائمی کرو، ہمیشہ کرو، ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو 100 نفل پڑھ لیا، اگلے دن 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی۔ یہ معیار نہ ہو کہ ایک دن تو 10 پارے پڑھ کے ہی اٹھنا ہے اور اگلے دن ایک رکوع بھی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے پر روز کیا جائے، استقامت کے ساتھ کیا جائے۔ ترجیح استقامت کو دیں، آپ طے کریں کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں، اسی کو کریں اور پابندی سے کریں، اس کو ترجیح دیں، بہت زیادہ چیزوں کو ترجیح نہ دیں، مقدار کو ترجیح نہ دیں، معیار کو ترجیح دیں۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں آئے تو ایک ام المومنین کے بارے میں حضور کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مومنوں کی ایک ماں نے مسجد نبوی کے 2 ستونوں کے درمیان رسی باندھ لی ہے، ان کا خیال ہے کہ جب تک میں نفل پڑھتی رہوں گی رات بھر اور جب تھک جاؤں گی تو میں رسی کا سہارا لے لوں گی، پر آج میں نے ساری رات ہی نفل پڑھنے۔ تو اللہ کے محبوب نے وہ رسی کھول دی، فرمایا اس کو کہو جتنی دیر طبیعت لگے اتنی دیر پڑھ، بعد میں آرام کر، میں نے ساری رات ہی کام کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے۔ او بھائی، ترجیح آپ استقامت کو دیں، زندگی میں آپ ایک کام کریں، پابندی کے ساتھ کریں، استقامت کے ساتھ کریں، مضبوط فکری توانائیوں کے ساتھ کریں۔ ہم نے دیکھا ہے زندگی میں لوگوں کی ترجیحات روح دین سے مطابقت نہیں کرتی، دین کا جو مزاج ہے، شریعت کی جو روح ہے، اس کے ساتھ مطابقت نہیں کرتی لوگوں کی ترجیحات۔ لوگوں کی اور کچھ ترجیحات ہیں، اور کچھ پالیسیز ہیں، لوگ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، اپنے حساب سے چیزوں کو لوگ ترتیب دیتے ہیں اور اسی کو دین سمجھتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک رویہ ہے، اسی حساب سے وہ چلتے۔ تو بھائی دین کے مزاج کو سمجھیں گے اور دین کے مزاج کے مطابق آپ آگے بڑھیں گے۔ پھر اسی طرح سے شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ آپ کو جب حقوق ادا کرنے ہوں گے تو آپ کو ترجیح حقوق العباد کو دینی ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے ذمے بندوں کا کوئی حق باقی نہ رہ جائے۔ ہمارے ذمے اللہ نے حقوق رکھے ہوتے ہیں، ماں باپ کے، پڑوسیوں کے، بہن بھائیوں کے، بیوی بچوں کے، شاگردوں کے، مریدوں کے، استادوں کے، مشائخ کے، اللہ نے رکھے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے سمجھ لیا سارے حق موبائل کے ہی ہیں بس، اور کوئی حق ہی نہیں۔ کیوں جی؟ تو اسی پر ہی ساری توجہ زندگی میں لگا دیتے ہیں۔ بھائی ہمارے ذمے اللہ نے حقوق رکھے، ایک ایک کر کے ان سارے حقوق کو ادا کریں، ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہاں انسان کا ایمان، کہاں اس کا پڑوسی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور پڑوسی بھوکا سویا رہا میں اسے مومن ہی نہیں مانتا۔ کہاں کوئی شخص کا کسی کا بیمار ہونا اور کہاں اس پر اللہ تعالی کی رضا اور رب کریم کا حکم آنا۔ ان لفظوں پر غور کریں، شاید اس انداز کے دوسرے لفظ کسی حدیث میں موجود نہ ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت والے دن رب فرمائے گا کہ مجھے کھانے کی ضرورت تھی تو نے کھانا نہیں پہنچایا، مجھے پینے کی حاجت تھی تو نے پانی نہیں پہنچایا، میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کو نہیں آیا، او کما قال نبی صلی اللہ تعالی۔ بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے سے بے نیاز، پینے سے بے نیاز، پہننے سے بے نیاز، بیمار ہونے سے بے نیاز، ذرا اتنی بڑی بھی حقوق العباد کی کوئی نزاکت ہو سکتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا
اور تیرے قریب جو بندہ بھوکا تھا، اور تیرے قریب جو بندہ پیاسا تھا، اور تیرے قریب جو بندہ لباس سے دور تھا، تو نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، تو نے غور ہی نہیں کیا. بندہ تو میرا ہی تھا. تو رب کہتا ہے میں بیمار تھا، تو تیمارداری کرنے نہیں آیا. ہم اس معاملے میں باریک ہوتے ہی نہیں، چیزوں کو سمجھتے نہیں کہ حقوق العباد کا مسئلہ کس قدر زیادہ نازک ہے. اس پر بہت زیادہ لاپرواہی کی جاتی ہے، بہت زیادہ. لیکن یاد رکھنا، کسی بزرگ کے مزار پر ایک چادر بھی کافی ہوتی ہے. اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ غریبوں کو نیا لباس لے کے دے دیں اور ان بزرگوں کو اصال ثواب کر دیں. آپ عرس کے لیے دیگیں تھوڑی کم پکا لیں. میں سیلاب آیا ہوا تھا نا پچھلے دنوں، تو مجھے ایک پیر صاحب نے دعوت دی کہ آپ ہمارے عرس پہ آئیں. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کا بہت بڑے پیمانے پہ عرس ہوتا ہے، پر میں تو ادھر جا رہا ہوں ذرا سیلاب زدگان کی طرف، مجھے سفر کرنا ہے. تو کہنے لگے وہ ہمارا سلسلہ ہے. تو میں نے کہا میرا ایک مشورہ ہے، آپ عرس وہاں جا کے منا لیں، ساری دیگیں وہیں پکا لیں. یہ نہیں سن مننے تھے، تسی کدو مننے ہو؟ تسی بھی پریشان ہی ہوئے ہو گل سن کے. اور میں نے کہا کہ بھائی وہاں جا کے عرس کر لو، کوئی حرج ہے، لیکن ترجیح ہو نا. غریب تو تب ہے نا، یہ ترجیح نہیں ہے ہمارا، یہ معیار ہی نہیں ہے. حقوق العباد کا مسئلہ نازک ہے، اس کی نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ انداز دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بات کرنے کا. حضور فرمانے لگے سبحان اللہ. خود سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ، قرض کے متعلق کتنی سختی کی گئی ہے. اللہ کے حبیب فرمانے لگے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ایک آدمی راہ خدا میں شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے راہ خدا میں. حضور کہہ رہے ہیں راہ خدا میں، یعنی واقعتاً وہ راہ خدا میں ہے، پر شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ. 3 دفعہ فرمایا. لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اتنی دیر جنت میں نہیں جائے گا جتنی دیر اپنا قرض ادا نہیں کر لیتا. وہ کسی کا حق اس کے ذمے، جب تک وہ حق ادا نہیں کرتا اتنی دیر تک وہ 3 بار بھی شہید ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے اس کا مقام جنت نہیں ہے. حقوق کا معاملہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم نمازی بھی بعض اوقات بڑے اچھے ہوتے ہیں، حاجی بھی بعض اوقات بڑے اچھے ہوتے ہیں، درویش اور صوفی بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، معاملہ فہم اور مدبر بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. لیکن بہت سارے مواقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم حقوق العباد کے معاملے میں مضبوط نہیں ہوتے، ہماری ترجیح نہیں ہوتی، ہماری توجہ نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. پہلے تو اعتکاف کی بڑی شان ہے، اور پھر حضور کے مدینے کا اعتکاف، اور پھر مسجد نبوی شریف کا اعتکاف. حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے تھے تو ایک آدمی آ کے نا مسجد میں ایک کونے میں بیٹھ گیا اور تھوڑا پریشان ہے وہ. تو جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اٹھ کے اس کے پاس گئے، کہا بھائی کیا بات ہے، پریشان محسوس ہوتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کا قرض دینا ہے اور آج کا وعدہ ہے، وہ مجھے بڑا پریشان کر رہے ہیں، میرے پاس وسائل نہیں ہوئے، اسباب نہیں پیدا ہوئے، میں وہ قرض دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اور یہ مقروض جو ہوتا ہے یہ قیدی ہوتا ہے بیچارہ، تڑپ رہا ہوتا ہے پورے طور پر. میں پریشان ہوں، آزمائش میں ہوں، تو میں اس لیے یہاں آ کے بیٹھ گیا ہوں کہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہوں نبی پاک کے روضہ نور پر. حضرت عبداللہ ابن عباس میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اعتکاف میں تھے. فرمانے لگے میرے جانے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کہنے لگا حضور بڑا فائدہ ہوگا اگر آپ میری سفارش کر دیں. 1 منٹ نہیں لگایا، مسجد سے نکلے اور جوتے پہننے لگے تو شخص کہنے لگا حضور رکیے گا رکیے گا رکیے گا، شاید آپ کو یاد نہیں رہا آپ اعتکاف میں تھے. فرمایا مجھے یاد ہے، لیکن مسئلہ حقوق العباد کا ہے نا، اللہ کے بندے کے ساتھ تعاون کا مسئلہ ہے، مجھے یاد ہے. تو حضرت یاد کے باوجود اعتکاف توڑ رہے،
تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور پھر وہ ارشاد فرمانے لگے کہ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، اس مزار والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے، حضور فرمانے لگے اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کی کوئی مشکل آسان کر دے، اس کی کسی پیچیدگی کو دور کر دے، اللہ کے محبوب فرماتے اللہ اسے 10 اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا میری ترجیح بدل گئی ہے، اب ایک کا ثواب لوں کہ 10 کا لوں؟ تو میں نے سوچا ہے یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، احترام کرو، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ تو میرے بھائی ترجیحات کا تعین کریں، پہلے کرنے والا کام جو ہے اسے پہلے کریں، جو فرض ہے اسے پہلے ادا کریں، جو حقوق العباد کا مسئلہ ہے اس پر پہلے توجہ کریں، جو ہماری ذمہ داری ہے اسے پہلے سے اس پر غور کریں۔ آپ نفل کی طرف اس کے بعد بڑھیں گے، فرا کی طرف اس کے بعد جائیں گے، فروعات کا معاملہ بعد کا ہوگا، لیکن اصل اور روح پر آپ توجہ پہلے کریں گے۔ جب تک آپ فرائض ادا نہیں کرتے نوافل کی قبولیت نہیں ہوتی۔ نوافل کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے فرائض کی طرف توجہ کریں۔